بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں ریاض انجم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ جی ویورز، آج ہم ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن میں اپنے جو دوست ہیں جو اس دفعہ منتخب ہوئے ہیں، پریزیڈنٹ اور جنرل سیکرٹری، ان کے پاس حاضر ہوئے ہیں کہ یہ ہماری ایک دوستی بھی ہے اور یہ ہم نے اس کو ذرا اپنا اس کو زیادہ ایکسپلور بھی کر رہے ہیں کہ ان اداروں میں بھی جایا جائے جو کہ آئین سے ریلیٹ کرتے ہیں۔ کچھ آپ لوگوں کو اس کی بھی انفارمیشن ضرور ہونی چاہیے۔ چکوال بار ایسوسی ایشن ماشاءاللہ ایک بڑا متحرک بار ہے اور اس کا آئین کی جو حکمرانی کے لیے ان کا بڑا اہم کردار رہا ہے۔ جب ہم پیچھے کوئی تحریکیں بھی دیکھتے ہیں تو اس میں بھی ہمارے وکلا کا بڑا کردار رہا ہے اور انصاف کی فراہمی کے حوالے سے عام آدمی کو بھی یہ ریلیف دینے میں بڑے متحرک ہیں۔ چکوال بار کا ایک اپنا نام اور مقام ہے اور قد کاٹ ہے۔ آج ان کے جو پریزیڈنٹ ہے چودھری محمد زبیر ایڈوکیٹ، ان کے ساتھ ہم موجود ہیں، اور خواجہ عمیر اصغر ایڈوکیٹ ماشاءاللہ ینگ لائر ہیں اور جنرل سیکریٹری ہیں بار کے۔ تو ان سے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ ابھی ان کے جو الیکشن ہوئے ہیں تو یہ بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ جو چودھری محمد زبیر ایڈوکیٹ ہیں یہ 6 مہینے کے لیے صدر منتخب ہوئے ہیں، اور جو جنرل سیکرٹری صاحب ہیں خواجہ عمیر اصغر ایڈوکیٹ، یہ 1 سال کے لیے انہوں نے یہ منصب سنبھالا ہے۔ اس پہ بھی ہم بات کریں گے کہ یہ کیا ہوگا۔ جناب بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ ہمارے جو ویورز ہیں وہ یہ جان پائیں گے کہ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کا رول کیا ہوتا ہے، اور جو وکلا کا جو سوسائٹی کے حوالے سے رول ہے وہ تو بہت سارے لوگوں کو پتہ ہوگا، لیکن بہرحال اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ آپ کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے ٹائم دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریاض بھائی آپ کا بہت شکریہ، آپ بڑی جانی پہچانی شخصیت ہیں اپنے فیلڈ کی، اور ماشاءاللہ آپ کا چکوال کی صحافت میں بھی ایک نام ہے، اور جہاں تک دوستی کا آپ نے حوالہ دیا تو ہم ایکنالج کرتے ہیں، آپ ماشاءاللہ ہمارے بہت اچھے دوستوں میں ہیں، اور یہ آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے بار کو اس اپنے پروگرام کے لیے منتخب کیا ہے، اور بار کی آواز جو ہے وہ پبلک تک انشاءاللہ اس پروگرام کے ذریعے پہنچے گی۔ تو واقعی ہمارا مقابلہ بڑا دلچسپ رہا، تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری ایک بار کا حسن ہے، جو اس کی میں مزید بھی آگے چل کے اس کی تفصیل جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جی اچھا، یہ اس دفعہ کا جو الیکشن ہے، ویسے تو ہر دفعہ کا الیکشن ہی بڑا زبردست ہوتا ہے، اور میں اس کو بھی اکنالج کروں گا کہ جو آپ کی وکلا سوسائٹی ہے اور یہ ڈسٹرکٹ بار ہے، اس کے ممبران ہیں، ان کا ایک بڑا حسن ہے کہ الیکشن ہوتے ہیں، بڑا مقابلہ، کانٹے دار مقابلے ہوتے ہیں، اور پاشا اور زیدی گروپ جو روایتی گروپ ہیں ان کے درمیان بڑا زبردست مقابلہ ہوتا ہے۔ پھر آپ ایک ہی ٹیبل پہ بیٹھ جاتے ہوتے ہیں، اور جو الیکشن والے اختلافات جو بظاہر نظر آتے ہیں وہ آپ پھر بھائیوں کی طرح اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ یہ سوسائٹی اس کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ یہ آپ لوگوں نے کہاں سے یہ ریاض بھائی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو یہ سارا عمل ہے نا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ تسلسل کا ایک حصہ ہے۔ جب یہ کوئی بھی چیز آپ تسلسل سے کرتے ہیں تو اس کی خامیاں جو ہے آہستہ آہستہ دور ہو جاتی ہیں، اور اس میں جتنی بہتری آ سکتی ہے بتدریج وہ بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو ہمارا بار کا پروسیس ہے، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو جمہوری قوتیں ہیں ان کو اس ہمارے بار کے الیکشن سے سبق سیکھنا چاہیے، اور یہ بار کا الیکشن اتنا زبردست اور اتنے اچھے ماحول میں ہوتا ہے کہ ہم جس طرح آپ نے کہا کہ ہمارا ٹائی ہوا ہے، تو اس ماحول میں بھی کوئی ٹینشن نہیں تھی، اور بڑے کھلے دل سے ہم دونوں جو جی یہ دیکھیں نا، آپ نے 211 ووٹ لیے، 211 میرے تھے اور نے بھی 211 ان کے تھے، اور ویسے تو وہ عام الیکشن ہوتا ہے، ڈنڈے سوٹے چل جاتے، لیکن آپ لوگوں نے یہ مینج کیا۔ یہی ہماری بار کا حسن ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس الیکشن کے ریزلٹ کے فوراً بعد جو فریق لوز کر جاتے ہیں، ہار جاتا ہے، وہ دوسرے کو بڑے کھلے دل سے مبارکباد دیتا ہے، اور اس سے ویری نیکسٹ ڈے، چونکہ ہمارا یہ بھی ایک بڑے ہماری بار کے الیکشنز کا ایک حسن ہے کہ ایک ڈیٹ پہلے سے طے شدہ ہوتی ہے کہ اگلے سال فلاں تاریخ پہ الیکشن ہونا ہے، اور سارے ہمارے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں کہ کب ہونا ہے، تو سارے اس انداز سے پھر اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں۔ تو اس میں بالکل یعنی جب ہم ویری نیکسٹ ڈے کورٹس میں ہوتے ہیں تو یہ لگتا ہے کہ جیسے یہاں کچھ ہوا ہی نہیں ہے،
وہ ایسے ماحول میں ہم لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، تو ہم اس اپنی جو ایک وکالت کی حد تک، یا آپ کہہ لیں کہ ایک جو سیاسی عمل ہے، اس کو ہم ذاتی دشمنی میں تبدیل نہیں کرتے، ذاتی مخالفت اور نفرت میں تبدیل نہیں کی تو کرتے۔ بڑی ایگزامپل دی جاتی ہے نا جی کہ یہ اس کی میں آپ کو ایک سمپل سی مثال دیتا ہوں کہ میں اگر اب آج یہاں پہ بیٹھا ہوں، میرے ساتھ جو سیکرٹری صاحب ہیں ماشاءاللہ بڑے ٹیلنٹڈ وکیل ہیں اور بڑے کمیٹڈ ہیں اپنی اس جو جیت ہے اس کے ساتھ بھی، تو یہ دوسرے گروپ سے ہیں، لیکن ہمیں ایک دن کے لیے بھی فیل نہیں ہوا کہ ہم ڈفرینٹ گروپ سے ہیں، ٹھیک ہو کیونکہ ہمارا مطبع نظر، ہمارا جو ٹارگٹ ہے، ہماری منزل ایک ہے کہ ہم نے ویلفیئر آف دا لائرز دیکھنی ہے اور ویلفیئر آف بار دیکھنی ہے۔ تو یہ چیزوں پہ کچھ پوائنٹس ایسے ہیں جس پہ ہمارا کنسنسس ہوتا ہے، ہم نے اس کو لے کے چلنا ہوتا ہے۔ تو الیکشن کے ویری نیکسٹ ڈے ہم سارے اختلافات ایک طرف رکھ کے سب وکیلوں کے نمائندہ بن جاتے ہیں۔ اچھا عمیر صاحب، آپ نے ماشاءاللہ بڑا زبردست پول دکھایا۔ 500 کی پولنگ میں سے اگر آپ ووٹ لے رہے ہیں 267 اور آپ کا مد مقابل جو ہیں وہ 62 لے رہے ہیں، تو اس کے پیچھے کیا راز کیا ہے؟ السلام علیکم ریاض انجم صاحب، بہت شکریہ آپ کا یہاں پر آپ تشریف لائے۔ ریاض انجم صاحب، ایک بات میں آپ کو گزارش کرتا چلوں، میرا تعلق جس فیملی سے ہے وہ پولیٹیکل طور پہ انتہائی اسٹرانگ ہے۔ میرے والد صاحب عرصہ تقریباً 30 سال سے یہاں پر وکالت کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ چچا محترم ہے، وہ بھی ماشاءاللہ سپریم کورٹ کے وکیل ہیں، اور وہ بھی مور دین 30 ایئرس سے یہاں پر وکالت کر رہے ہیں۔ اور میرے چچا محترم اور والد محترم نے بھی یہاں پر، ہم بیسیکلی پردادن خان تحصیل سے تعلق رکھتے ہیں، یہاں پر ہم لوگ شفٹ ہوئے۔ والد محترم اور چچا محترم نے یہاں پر اپنے اخلاق سے اور حسن سلوک سے یہاں پر ماشاءاللہ اپنا لوگوں کے دلوں کو جیتا ہے۔ جی، لوگوں کے دلوں کو جیتا۔ بیسیکلی والد صاحب بھی یہاں سے پریزیڈنٹ ایک دفعہ رہ چکے ہیں اور جنرل سیکرٹری بھی رہ چکے ہیں، اور میرے والد صاحب وہ واحد شخص ہیں اس بار میں جنہوں نے صدر اور جنرل سیکرٹری کے الیکشن دونوں گروپوں سے لڑا ہے۔ جنرل سیکرٹری وہ پہلے زیدی گروپ سے بنے اور ایک اچھی لیڈ سے بنے، جس کے بعد ڈیو ٹو سم ریزن گروپ شفل کرنا پڑا، اور بعد میں پاشا گروپ سے وہ ایک الیکشن لڑے، تو پاشا گروپ سے پریزیڈنٹ بھی وہ ماشاءاللہ ایک اچھی لیڈ سے، لوگوں کی مہربانی اور اللہ تعالیٰ کے جو ساتھ تھا اس سے جیتے۔ ابھی آپ بھی پاشا گروپ سے؟ جی، ابھی میں بھی پاشا گروپ سے ہوں۔ جو مین جیت کی وجہ تھی ایک تو یہ تھی کہ میں تقریباً 6-7 سال ہو گئے ہیں جو ایک لا کالج ہے وہاں پر ٹیچنگ کرتا رہا ہوں، جس کی وجہ سے میل اور فیمیل دونوں جو ووٹرز ہیں وہ میکسیمم ووٹ مجھے پڑا ہے، جس میں میل اور فیمیل دونوں تھے۔ اس کے علاوہ والد محترم، چچا محترم، اور یہاں پر کوشش کی جاتی ہے کہ ریاض انجم صاحب صرف پروفیشنلزم کو فروغ دیا جائے اور اس سے ہٹ کے کوئی بات نہ کی جائے۔ جی بالکل، وہ ان کا تو ماشاءاللہ جی بڑا نام اور مقام ہے، دونوں آپ کے والد محترم اور جو چچا ہیں۔ اچھا، ابھی یہ جو ماشاءاللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی بار جو ہے اس میں آپ لوگ کام کرتے ہیں، جو بھی آپ لوگوں کی قیادت آتی ہے، جو سابقہ ہیں انہوں نے بڑے کام کیے ہیں، اور یہ کچہری جو ہے یا کورٹس یا جو آپ لوگوں کے چیمبر ہوتے ہیں، یہ بھی بڑے ایکسپینڈ ہوئے ہیں، ہر طرح کے حوالے سے ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ تو اب تک کی جو ہونے والی ڈیولپمنٹ ہے اس میں آپ لوگوں کی کیا اس میں ہو سکتی ہے فیڈ بیک کے؟ کیونکہ اگلا کوشچن یہ ہوگا کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ ٹف ٹائم ملے گا آپ کو جو آپ سے پریویس کام ہو چکے ہیں؟ اس میں ریاض بھائی یہ ایک مسلسل عمل ہے، جو وکلاء کی تعداد بڑھتی جاتی ہے ان کے مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے، تو ان کے مسائل کے مطابق ہم اپنے وسائل کو انکریز کر رہے ہیں، اور اس وسائل کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ان کی جو بھی ضروریات ہوتی ہیں، جو یہاں ان کی ریکوائرمنٹس ہیں، ان کو پورا کرتے ہیں۔ چیمبرز کی جہاں تک بات ہے تو کچھ چیمبر ہمارے مکمل ہو گئے جن کی ابھی فائنل جو ہے وہ کمپلیشن رہتی ہے، لیکن چیمبر کی حد تک اس وقت ہم سمجھتے ہیں کہ ہم خود کفیل ہیں۔ اس میں باقی اور معاملات ہیں، مثلا اب جو بجلی کے ریٹ کا ایشو ہے وہ ہماری مجبوری ہے۔ ایک سولر ہم سوچ رہے ہیں کہ اس کو کچھ ہم سولر پہ کنورٹ کر چکے ہیں، باقی کو سولر پہ کنورٹ کریں گے۔ اس کے علاوہ اور جتنے معاملات ہیں، اس میں ایک یہ سب سے جو میں سمجھتا ہوں کہ میجر اور بیسک جو ہمارا ایشو تھا جس کو شاید اس طریقے سے ایڈریس نہیں کیا گیا، تو ہم فوکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وکلاء کی ویلفیئر اور ہم ایک ایسا بظاہر تو ہمارا بڑا اٹریکٹیو ایک آپ سمجھیں کہ پروفیشن، ویلفیئر فار ینگز، ویلفیئر فار آل دا لائرز، فار ڈیزرونگ لائرز، کہ اگر یہاں پہ کوئی وکیل بھائی بیمار ہو جاتا ہے تو ہمارے پاس سوائے 2 لفظ ہمدردی کے کہنے کے کچھ بھی نہیں ہے۔ کوئی وفات پا جاتا ہے، اس کے چھوٹے بچے رہ جاتے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ کسی کو اور مالی مدد کی ضرورت ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔
تو یہ ساری چیزیں ہم سامنے رکھ کے ایک پچھلی جو ایگزیکٹو ہے اس نے بھی ایسا کام کیا تھا، ایک ویلفیئر فنڈ، لائرز ویلفیئر فنڈ قائم کیا تھا. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کچھ جو آمدن کیسا ہے وہ مخصوص کر دیں جو ان فنڈز میں جائے اور آئندہ وکلاء کی جو مشکلات ہیں ان کا تدارک کیا جا سکے. لیکن چلے میں پہلے عمیر صاحب سے. عمیر صاحب، آپ جو ینگ ہیں ان کی آپ نمائندگی بھی کر رہے ہیں، آپ کے اسٹوڈنٹس بھی رہے ہیں. ایک بڑا فلو آیا تھا ایک وقت میں، جو ینگ جنریشن ہے وہ بڑی تیزی سے وکیل بننے کے لیے انہوں نے مختلف انسٹیٹیوشنز میں داخلے لیے تھے، اور ایسی کھیپ سامنے آئی تھی جو تھوڑا سا وہ یوں کہہ لیں کہ ان میں پروفیشنلزم کی کمی تھی. کیا اب وہ دور چلا گیا ہے، کوئی اس میں بہتری آئی ہے؟ دیکھیے، ہمارے پاس جب ہم لا کرتے ہیں تو باقاعدہ اس میں لیگل ایتھکس کا ایک چیپٹر ہوتا ہے، ایک پوری بک ہوتی ہے جی جس میں یہ تمام چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ کیسے لیگل ایتھکس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم لوگوں نے معاملات کو آگے چلانا ہے. ہمارے پاس جو ایک اس میں تبدیلی آئی ہے پچھلے کچھ سالوں میں، کہ پہلے بیسیکلی گریجویشن کے بعد آپ کا 3 سال کا ہوتا تھا LLB. اس کے بعد اب یہ ہو گیا کہ حکومت وقت نے یہ کیا کہ گریجویشن کی بجائے انہوں نے انٹر کے بعد 5 سال کا رکھ دیا، جس کی وجہ سے آپ نے نوٹ کی ہوگی ایک چیز کہ پچھلے 1-2 سالوں سے جو کھیپ ایک دم آتی تھی پہلے، وہ اب اس میں تھوڑی کمی آ گئی ہے. وہ آپ دیکھیں گے اب ہمارے پاس یونیورسٹی آف چکوال موجود ہے، اس کے علاوہ مختلف ادارے موجود ہیں. وہ انشاءاللہ اگلے سال یا اس سے اگلے سال ایک دم جو تعداد ہے وکلاء کی وہ بڑھے گی، جس میں میل اور فیمیلز دونوں ان کا اضافہ ہوگا. اور اس میں تھوڑا سا جو ہمارا پرابلم آتا ہے کہ یہاں پر جب وکیل ایک چاہے میل ہو فیمیل ہو جب ینگ آتا ہے تو یہاں پر نہ اس کی کوئی پے ہوتی ہے، جی ایسے ہی نہ کوئی انکریمنٹ ہوتا ہے، نہ اس کو کوئی انفارچونیٹ ہے کہ ہمارے جو سینئرز ہیں وہ کوئی کسی قسم کے طور پہ کمپنسیٹ کرتے ہیں، کوئی اس طرح کی بات نہیں ہوتی. تو یہاں پر ہمارا ایک جو پرابلم ریاض انجم صاحب سے بڑا ہے کہ وکلاء کے مسائل کے بارے میں کسی قسم کی لیجسلیشن موجود نہیں ہے. اب ایک وکیل ہے، اگر اس کی نہ تنخواہ ہے، نہ اس کے بچوں کے بارے میں، نہ اگر وہ بیمار ہوتا ہے اس کے اوپر کوئی لیجسلیشن موجود ہے. ایون جب وہ ایک عمر میں آ کے وکالت چھوڑ دیتا ہے تو نہ اس کے 60 یا 60+ ایئرز میں کوئی پینشن ہے، نہ اس کا کوئی TADA ہے، نہ اس کا کوئی علاج کے حوالے اور سب سے بڑا جو میں سمجھ رہا ہوں کہ میں جو اس چیز کو سمجھتا ہوں آج تک کہ جو ینگ آپ کا آتا ہے بچہ یا بچی، تو اس کا کوئی کسی قسم کا کوئی اسٹیپنڈ نہیں ہے اور اس کی انکم تو ہونی کوئی نہیں، کیونکہ وہ آگے جا کے جو سینئر ہوگا اس کا کیسز آئیں گے. بیسیکلی اس حوالے سے ہمارا ابھی جو لائے عمل نیکسٹ آ رہا ہے، صدر صاحب سے بھی بات ہوئی تھی، پوری ہماری ایگزیکٹو میں بھی بات ہوئی تھی کہ انشاءاللہ ایک ریزولوشن بنا کر ہمارا جو جس کے انڈر ہم لوگ آتے ہیں وہ بیسیکلی پنجاب بار کونسل اور پاکستان بار کونسل ہے. تو وہ بیسیکلی ہماری ایک آپس میں جو آپس میں اسسٹنس لے کے ہم لوگوں نے ایک بات پہ اتفاق کیا تھا کہ ہم انشاءاللہ ایک ریزولوشن پاس کر کے پنجاب بار کونسل، ایون لاہور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کو بھی بھیجیں گے کہ یہ جو ججز یہاں پر کام کر رہے ہیں لوور جوڈیشری میں، ان کے ساتھ جو نیو جو فریش وکلاء آتے ہیں میل اور فیمیل، تو ان ججز کے ساتھ ان کو بھی ایز این ایکسپیرینس ان کو ساتھ اٹیچ کیا جائے، اور اس میں یہ ہو کہ ان کی 30,000 35,000 40,000 جو بھی ہے، کیونکہ اس نے سوٹڈ بوٹڈ ہونا ہے، ایک گیٹ اپ اس نے کرنا ہے، پھر اس کی فیملی ہے، آنے جانے کا خرچہ یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ دیکھیں 3 سال کا لاؤ یا 5 سال کا لاؤ تو ایک کافی کنسیڈریبل اماؤنٹ جو ہے وہ پے کرنے کے بعد والدین جو ہے بچوں کو بھیجتے ہیں، اور اس کے بعد یہاں پر بھی اگر پے نہیں ہے تو 3 سال کے لیے نہیں ہے، تو اس کے بعد ڈیفینیٹلی جو بچے ہیں چاہے ان کے والدین ہیں انہوں نے مایوس ہونا ہے. اس صورت میں پھر ایک جو پرابلم آتا ہے کہ وہ اس پروفیشن کو چھوڑ کر دوسرے پروفیشن کی طرف جاتے ہیں، چاہے وہ باہر چلے جاتے ہیں یا کہیں اور کسی نوکری کے لیے چھوٹی موٹی کے لیے اپلائی کر دیتے ہیں. تو آپ کے چینل کے توسط سے میں ایک حکومت وقت کو بھی گزارش کرنا چاہوں گا، جو پنجاب بار کونسل ہے، پاکستان بار کونسل ہے، کہ ہماری جو وکلاء کے مسائل ہیں ان کے بارے میں پراپر ایک لیجسلیشن کی جائے. لیجسلیشن جو کی جائے وہ یہ کی جائے کہ جو ینگ لائر ہے اگر اس کے 5 سال کے انڈر اگر اس کا ایکسپیرینس ہے تو اس کے لیے باقاعدہ اسٹائپنڈ یا اس کی بینیفٹس کے لیے، چاہے وہ پے کی مد میں ہو یا جس کی مد میں بھی ہو، چاہے ان کو ججز کے ساتھ اٹیچ کیا جاتا ہے یا سینئر وکلاء جن کے تھرو وہ انٹیمیشن بھیجتے ہیں تو ان کو پابند کیا جائے کہ وہ کچھ نہ کچھ اس طرح کا TADA دے دیں، کچھ نہ کچھ چلے، ان کا مانا ایکسپینسز زیادہ گھر کا سرکل نہ چلے تو چلے آنے جانے کا خرچہ، کوئی چائے کا، کوئی کھانے کا چھوٹا موٹا، کوئی کپڑوں کا، کوئی خرچہ پورا ہو سکے. تو اس بارے میں ایک آپ کے ہونی چاہیے، قانون سازی ہونی چاہیے، اس کو بات کو آگے لے کے جائیں اور ہمارا جو بات ہے حکومت وقت کو لے کر جائیں. اچھا صدر صاحب، آپ سے یہ سوال ہے کہ یہ جو چور دروازہ ہے وکیل بننے کا، چور دروازہ جس میں جو ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ مختلف یونیورسٹیوں سے، دور دراز کی یونیورسٹیوں سے جناب جو یہ ڈگریاں لے کے آ جاتے ہیں، اس کا کوئی تدارک ہوا ہے یا آپ لوگ سوچ بچار کر رہے ہیں؟
اس میں ریاض بھائی بات یہ ہے کہ جو اس کی ایگزامپل میں دے دوں، جس طرح ایک ڈاکٹر ہے MBBS اور اسپیشلائزیشن پہ بڑا ٹائم لگا کے وہ ایک ڈاکٹر بنتا ہے، ایک گلی محلے میں حکیم جو ہے وہ بھی ڈاکٹر بن جائے، آرٹ پڑھا ہوا، تو تکلیف تو ہوتی ہے نا۔ اس میں بڑا ایک میکنزم موجود ہے کہ جو ریکگنائزڈ یونیورسٹیز ہیں وہ پاکستان کے کسی کونے میں بھی ہیں، اگر وہاں سے کوئی تعلیم یافتہ ہے تو اس پہ تو کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے، جس کو پنجاب بار کونسل ریکگنائز کرتی ہے۔ پھر پنجاب بار کونسل کا اپنا ایک سکروٹنی کا طریقہ کار ہے، وہ اس کے مطابق اس کی ویریفیکیشن ڈاکومنٹس کی کرتے ہیں۔ اور ریسنٹلی ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ انہوں نے تمام جو ہے نا وہ آن لائن یہ اب سسٹم کر دی ہے، اور پرانے جتنے بھی احباب تھے جنہوں نے اپنے پیپرز وہاں پہ اس وقت جمع کروائے تھے لائسنس کے اصول کے لیے، جتنے بھی فائلز وغیرہ، تو اب سب آپ یہ سمجھیں کہ وہ ہر ایک اس تک رسائی رکھتا ہے اور اس کو چیک کر سکتا ہے، اور انہوں نے اس کی ویریفیکیشن کا ایک باقاعدہ طریقہ کار طے کی ہے۔ اب جو ویریفائڈ ہوگا، اور اسی پروسیس میں انہوں نے بہت سارے ایسے وکیل نکالے ہیں جو 10 15 20 سال سے پریکٹس کر رہے تھے، لیکن ان کے پاس لیگل کوئی جسٹیفیکیشن موجود ہوسٹ تھے۔ تو یہ اس طرح کے لوگ آ جاتے ہیں، لیکن اس کا تدارک بہرحال بار کر رہی ہے، اور ان لوگوں پہ بہت سارے ایسے ہیں بڑی بارز میں، چھوٹی بار میں نارملی اس طرح کی پریکٹس نہیں ہوتی، لیکن بڑی بارز میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے اگینسٹ جو ہماری ریلیونٹ بار ایسوسیشنز ہیں انہوں نے کارروائی کی ہے، اور ان کے اگینسٹ FIRs وغیرہ بھی لاز کی۔ اچھا سیکرٹری صاحب، ایک بہت بڑا جو گلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ آئے روز ہڑتالیں کر رہے ہوتے ہیں جن کا کوئی جواز نہیں بنتا، بس ایک آپ وہ پریس ریلیز جاری کر دیتے ہیں جو آپ کے عام سائلین ہیں ان کو نہیں ان تک پہنچتا، اور وہ ادھر آ جاتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ نہیں جناب آپ گھر چلے جائیں۔ اس کا جی دیکھیں ریاض انجم صاحب، میں نے پہلے گزارش کی کہ انفارچونیٹلی جو وکلاء کے مسائل ہیں ان کو دیکھنے کے لیے کوئی انسٹیٹیوشن، کوئی ادارہ موجود نہیں ہے۔ اب پرابلم یہ آتا ہے کہ ہم نے تو اس کے بدلے میں پھر آپ سائلین سے یہ رویہ کرتے ہیں؟ نہیں، بات آپ کی بجائے ہے، کسی حد تک بجائے اس میں لیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں ہماری جب سے ایگزیکٹو آئی ہے، ہم لوگوں نے آپس میں یہ میوچلی ڈیسائیڈ کیا کہ جب تک کوئی پنجاب بار کونسل یا پاکستان بار کونسل کی اسٹرائک نہیں ہوتی تو اس وقت تک ہم اسٹرائک نہیں کریں گے۔ لیکن جہاں تک آپ کی بات آ رہی ہے کہ غیر ضروری، تو بات یہ ہوتی ہے کہ عام بندہ یا جو رپورٹر صاحبان یا جو ہمارے سوال کرنے والے ہوتے ہیں، بیسیکلی ان کو بعض اوقات وکلاء کے مسائل کا پتہ نہیں ہوتا۔ اب فار ایگزامپل میں آپ کو ایک مثال دوں کہ ایک وکیل صاحب ہیں، ان کے گھر میں چوری ہوئی ہے، لیٹ سپوز، یا ان کا مرڈر ہو گیا ہے، یا اس کے بارے میں FIR نہیں کاٹی جا رہی۔ اب ہمارے پاس پرابلم یہ آتا ہے کہ نہ گورنمنٹ اس پہ کوئی ایکشن لیتی ہے، نہ کوئی اور ادارہ لیتا ہے۔ تو بجائے ہم اس کے کہ سڑکوں پر آ کر توڑ پھوڑ کریں یا کسی جلاؤ گراؤ کریں، تو ہمارے پاس اس میں بعد اوقات سولوشن، الٹیمیٹ سولوشن یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنا میسج اوپر پہنچانے کے لیے ایک آدھ اسٹرائک، وہ بھی یہ نہیں ہے کہ ہر روز ہماری اسٹرائک ہوتی ہے، اب تو آپ دیکھیں گے کہ کافی اس میں بہتری آ گئی ہے، تو وہ جینرل مسائل پر اکثر اسٹرائکس ہوتی ہیں۔ لیکن سر جو انصاف فراہم کرنے والے فراہم کروانے کی جو ایک پروسیس ہے، اس میں وکلا کی بات کر رہا ہوں، اگر ان کو انصاف نہیں ملتا تو پھر عام سائلین کا کیا حال؟ جی بات آپ کی بجائے یہ بات اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس میں پولیٹیکل انٹرفیئرنس آ جاتی ہے، پھر کچھ اور بھی ہمارے پاس معاملات ایسے ہیں جو آپ بھی بہتر سمجھتے ہیں اور ہم بھی بہتر سمجھتے ہیں کہ وہ انٹرفیئرنس کچھ اس قسم کی ہوتی ہے کہ ہمارے پاس اس کا الٹیمیٹ سولوشن بجائے اس کے کہ ہم وہ فورم پر تو ہم جاتے ہیں، نو ڈاؤٹ ہمارے پاس وہ تمام اختیارات، پاورز اور سارا نالج بھی موجود ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات پھر ہمیں ارباب اختیار کو میسج دینے کے لیے کہ وکلاء یونائٹ ہیں۔ اگر کسی وکیل بھائی کے گھر چوری ہوتی ہے، ڈکیتی ہوتی ہے، یا کوئی قتل ہوتا ہے، یا کوئی کسی قسم کا ایسا لیگل مسئلہ بنتا ہے، تو ارباب اختیار یا وہ محکمے جو اس میں انٹرفیئرنس کر رہے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے اس بھائی یا اس بہن کے ساتھ جو مسئلہ ہے اس پر ہم یونائٹ نہیں ہیں۔ تو بیسیکلی ایک میسج ہوتا ہے یونٹی دکھانے کا، جس کی وجہ سے یہ باتیں ہوتی ہیں۔ ادروائز آپ دیکھیں گے کہ اب جو ریسنٹ پاسٹ میں اسٹرائکس کافی کم ہو گئی ہیں، اور میں ایز اے جنرل سیکرٹری میں تو بالکل اس کے حق میں نہیں ہوں کہ ہم وکیل ہو کر ہم اسٹرائک پر جا رہے ہیں، اور بجائے اس کے کہ ہم لیگل فورمز پہ جائیں، تو میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ بجائے اسٹرائک کرنے کے ہمیں جو سپیریئر کورٹس ہیں یا چاہے جو سپیریئر جو ارباب اختیار ہیں وہاں پر جا کے ہمیں اپنے مسئلے کو جو حل کرنا چاہیے۔ اس میں تھوڑا سا یہ ایڈ کروں گا، بڑا آپ نے، چونکہ یہ ایک بڑا چبھتا سوال ہے اور یہ ہمارے اوپر بھی ایک کوشچن مارک ہے کہ آپ لوگ تو بیٹھے ہیں آرام سے آفیسز میں اور لوگ جو ہے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اور میں بالکل آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں۔ یہ جو اسٹرائکس ہیں یہ ہمارے لیے زہر قاتل ہیں، اور ہمارے پروفیشن کے لیے بھی زہر قاتل ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان اسٹرائکس کی وجہ سے لوگوں کا اعتماد اداروں سے اٹھ رہا ہے، اور وہ
کوئی آپ کا گواہ کہیں سے آ رہا ہے, کوئی کہاں سے آ رہا ہے, ایک آپ کا کیس لگا اور یہاں آ کے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اسٹرائک ہو گئی ہے اور آپ کو خالی ہاتھ واپس لوٹنا پڑتا ہے, تو وہ ایک بڑا نیگیٹو میسج آتا ہے ہماری اوور آل پوری بار ایسوسیشنز کے خلاف. تو ہم نے ایک پرنسپل ہی طے کیا ہے کہ ہم نے کوئی اسٹرائک نہیں کرنی تا وقت کہ ہمیں اوپر سے کوئی انسٹرکشن نہ ہو, جن کے چونکہ وہ ہماری لائسنسنگ اتھارٹیز ہیں تو ہم پابند ہیں ان کی جو بھی پنجاب بار اس کو ہم پابند ہیں کرنے کی. تو ہم بالکل اس کے خلاف ہیں, اور انشاءاللہ جتنا ہمارا دور ہے, سیکرٹری صاحب ہیں, میں ہوں, ہماری ایگزیکٹو ہے, تو ہم بلا وجہ کوئی اسٹرائک نہیں کریں گے سوائے اس کے کہ ہمیں کوئی اوپر سے انسٹرکشن نہ آئے. اور ہم یہ بالکل اس بات کے حق میں ہیں کہ کام ہونا چاہیے اور اسپیڈی جسٹس ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کا اعتماد خاص طور پہ جوڈیشری پہ بحال ہو, اور لوگ بام دست و گریبان ہونے کے علاوہ بجائے یہاں پہ اپنے مسائل لے کے اور یہاں پہ اپنے مسئلے حل کریں. تو میرے خیال میں معاشرے میں انارکی بھی اسی وجہ سے پیدا ہوتی ہے جب انہیں اسپیڈی جسٹس نہیں ملتا, تو مایوسی میں لوگ پھر انتہائی قدم اٹھاتے ہیں. اچھا, ایک کامن کوشچن ہے ایک عام بندے کا, ساحل کی میں بات کر رہا ہوں, کہ آپ لوگ اس پروسیس کو پرولانگ کرتے ہیں کہ چلیں جی ڈیٹ آ گئی, ڈیٹ پڑ گئی, حالانکہ اس میں بینچ کا بھی میں سمجھتا ہوں, بینچ اور بار کا یہ لگتا ہے کوئی میچ فکس ہوتا ہے جی. نہیں, اس میں نہیں کہہ سکتے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک جینون ریزن ہوتی ہے, چونکہ ظاہر ہم کے یہاں پہ پیش ہو رہے ہوتے ہیں, تو ہو سکتا ہے ایک جو وکیل ثانی ہے وہ اس دن موجود نہیں ہے, تو کسی اور کورٹ میں ہے یا کسی اور اسٹیشن پہ ہے, تو وہ اس حد تک ایک دوسرے سے تعاون کیا جاتا ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ بغیر کسی کو سنے, بغیر اسے موقع دیے کوئی فیصلہ کر دیں جو شاید میرٹ پہ نہ ہو, تو اس کے لیے وہ تاخیر ہوتی ہے. دانستہ نہیں ہوتی, نہ دانستہ طور پہ کیس کو پرولانگ کیا جاتا ہے. اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ جو لوڈ آف ورک اتنا زیادہ ہے کورٹس پہ کہ کورٹس بہت کم ہے. ایک کسی بھی کورٹ میں سمجھتا ہوں کہ ایک دن میں 10-20 سے زیادہ کیس نہیں ہونے چاہیے, لیکن یہاں 100-200 300 کیس لگے ہوئے ہیں, تو وہ 2 منٹ بھی دیں تو وہ ان کے ساتھ انصاف نہیں ہو سکتا. تو اس لیے یہ بھی ایک مسئلہ ہے. اگر گورنمنٹ اس کی طرف توجہ دے گی, نئی کورٹس کریٹ کی جائیں گی, نئے ججز آئیں گے, جو اس کی کام کی تقسیم ہوگی, تو میرے خیال میں اس کا رزلٹ بہتر ہے. آپ جو وکلا ہیں, چاہے میں یہاں کی بار کی بات کروں اور میں سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی بات کروں یا ہائی کورٹ بار ایسوسیشنز کی بات کروں, آپ لوگ وہ لوگ ہیں جن پہ جس بندے پہ کوئی مصیبت بنتی ہے نظر آپ لوگوں کی طرف اٹھتی ہے, اور آپ ان لوگوں کو انصاف دلانے میں اپنا بڑا رول جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ لوگ اپنے لیے کیوں سست ہیں کہ یہ نیچے سے لے کے اوپر تک تو مسائل ہی مسائل ہیں؟ دیکھیں, میں اس میں گزارش کر دیتا ہوں. ہمارا جو سب سے بڑا ایشو ہے اس ٹائم کا کہ ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں اتنی تعداد میں جتنے فنڈز سفیشینٹ ہوں وکلاء کی نیڈز کو پورا کرنے کے لیے. اب ہمارا پرابلم یہ آتا ہے کہ اب حکومت بنی ہے, وزارت قانون کے پاس صدر صاحب گئے بھی ہیں, ہمارا ایون اب لگے گا چکر بھی. پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ایک مخصوص تعداد میں ایک مخصوص 10 لاکھ 20 لاکھ ایک بار کو دے دیا جاتا ہے, یہ دیکھنے کی بجائے کہ وہاں کے لوگوں کا, وہاں کے وکلاء کا, وہاں کی بار کے مسائل کیا ہیں. تو یہ جب تک ہمارے پاس فنڈز نہیں ہوں گے تب تک اب لیٹ سپوز کسی وکیل بھائی کے گھر کوئی ایشو بنتا ہے, چاہے وہ خود بیمار ہوتا ہے یا گھر میں سے کوئی بیمار ہوتا ہے یا ایون اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, تو پرابلم یہ ہے کہ جب ہمارے پاس ایک لمیٹڈ سطح پر فنڈز ہوں گے تو وہ لمیٹڈ فنڈز بار کی سطح پر ہی استعمال ہو سکتے ہیں, بجائے اس کے کہ ہمارا جب وکیل کوئی بھائی فوت ہوتا ہے یا کوئی گھر بیمار ہوتا ہے تو یہ حکومت وقت کا کام ہے کہ وہ اس کی طرف بھی توجہ دے. تو یہ سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ وکلاء کے مسائل اس طریقے سے شاید حل نہیں ہو پاتے کہ ہمارے پاس فنڈز کی اس طرح مقدار نہیں ہے. کیا یہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو جن کی پریکٹس بہت اچھی ہے, جو لاکھوں کروڑوں میں لے رہے ہیں, ان کو اپنی کمیونٹی کا کوئی ادراک نہیں ہے کہ یہ ان کو مسائل ہیں؟ جس طرح ابھی آپ لوگوں نے ایک سکول میں ایک MOU سائن کی ہے فیسز کے حوالے, بچوں کی فیسز کے حوالے سے, اس طرح بہت آپ اس سے آگے بھی جا سکتے ہیں. جو نیڈی ادارے ہیں ان کے ساتھ آپ بیٹھ سکتے ہیں. جی, ہماری بات چل رہی ہے ریاض انجم صاحب مختلف اداروں سے, چاہے لیبارٹریز ہوں, لیبارٹری سے بھی ہمارا یہ اس میں ہے کہ اگر حکومتیں وقت نہیں کرتی تو ہم اپنے طور پہ جا کے ان سے رابطہ کریں. اس میں یہ ہو کہ ہمیں جو اگر کوئی ٹیسٹ ہو رہا ہے یا کوئی چیک اپ ہو رہا ہے تو اس پہ وکلاء یا ان کی فیملیز کو جو ہے وہ کنسیشن دی جائے. اس کے علاوہ ہمارا ڈفرینٹ اسکولز
ڈفرینٹ کالجز سے ہمارا رابطہ ہے، صدر صاحب کا بھی اور میرا بھی، اور ان فیوچر نیئر مطلب فیوچر اچھی میں خبریں آنے کو ہیں. نیئر فیوچر میں آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ایم او یوز جس طرح ہم نے ایک اسکول سے سائن کیا ہے فاؤنڈیشن سے، تو انشاءاللہ باقی کافی انسٹیٹیوشنز ایسے ہیں جس کے تحت ہم اپنی مدد آپ کے تحت ان سے رابطہ کریں گے اور وکلاء برادری کے ویلفیئر کے لیے انشاءاللہ کام کریں گے. ایک اور بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے جی میرے ذہن میں، پہلے اس کا میں نے کچھ سنا بھی تھا کہ آپ لوگ جاتے ہیں ہائی کورٹس میں، آپ لوگوں کا بھی ظاہر ہے اس میں بڑے ایکسپینس آ رہے ہوتے ہیں اور برڈن جو ہے وہ سائل پہ بھی جا رہا ہوتا ہے، تو ہر ایک بندہ اپنی گاڑی لے کے جا رہا ہے. سنا تھا کہ بہت پہلے کی بات ہے، پتہ نہیں آپ لوگ اس کو کوئی ایڈ کر سکیں کہ یہاں سے ایک گاڑی مخصوص جایا کرے گی، ادھر سے آیا کرے گی. اس طرح کا کوئی نہیں ہو سکتا؟ اس میں ریاض آپ بھائی لوگ گپ لگاتے جائیں اور جناب اسٹڈی کرتے جائیں آپ کہ نے بڑی زبردست بات کی ہے. یہ بڑی اچھی سجیشن بھی ہے. ہماری پرسوں انشاءاللہ ایک میٹنگ ہے ہائی کورٹ کی ایگزیکٹو کے ساتھ، تو ہم یہ بات ان کے سامنے رکھیں گے. لیکن اس میں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ وکلاء حضرات یا سائلین جو جا رہے ہوتے ہیں ان کے اپنے پھر ذاتی معاملات ہوتے ہیں، بعض دفعہ انہوں نے وہاں سے ادھر ادھر جانا ہوتا ہے تو وہ پریفر کرتے ہیں، وہ تو سائل کو سائل تک رکھے نا، وہ خود پہنچے وہاں، وہ تو پریفر کرتے ہیں. اور یہ نارملی ہر روز کیس لگی بھی نہیں ہوتی سب وکلاء کے، چند ایک دن ہوتے ہیں ان میں کیسز لگے ہوتے ہیں، تو وہ اس حد تک ہے. شاید یہ اس کو اس طریقے سے مینیج نہیں کیا جا سکتا، یا اس پہ جتنے ایکسپنسز آئیں گے وہ شاید اس سے زیادہ نکل جائیں گے. تو بہرحال یہ ایک تجویز ہے، یہ ہم ان کے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی ایک تجویز یہ ہے کہ ہر ضلعی سطح پہ ہائی کورٹ کا ایک جج ہونا چاہیے. بالکل، یہ تو اس سے بڑی تو بات ہی تو وہ اس ضلع کے کیسز وہاں پہ سنے جائیں. اگر کوئی ڈی بی کا ڈویژنل بینچ کا کیس ہے تو وہ بے شک جو پرنسپل سیٹ ہے وہاں پہ چلا جائے یا مین ڈویژنل لیول پہ چلا جائے. ادروائز جو نارمل کیسز ہیں، اگر اس سے ایک تو یہ ہوگا کہ لوگوں کی ایکسیس ٹو جسٹس والی جو بات ہے وہ بہت درست ثابت ہو جائے گی اور وہ ایزی اپروچ ہو جائے گی ان کی، اور اس سے لوگوں کے ایکسپینسز بھی بچیں گے اور ہم وکلاء کے لیے بھی بہت آسانی ہوگی. تو یہ سجیشنز ہیں اور ہم امید بھی کرتے ہیں حکومت وقت سے. ہمارے جو موجودہ وزیر قانون اعظم نذیر طارق صاحب بڑے کمپیٹنٹ وکیل ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ان کی توجہ ان معاملات کی طرف دلائیں گے بارز لیول پہ تو اس میں بہتری آئے گی. چلے جی، زبردست. ابھی آپ کے ٹارگٹس کیا ہیں؟ ٹائم آپ کے پاس تو بالکل آپ 4 مہینے رہ گئے. وہ ہم اس ٹائم کو اپنا جو ہے نا وہ مسئلہ کبھی بھی نہیں بناتے. جو بھی ہم کہتے ہیں کہ کنٹینیوٹی آف پریزیڈنٹ ہوتی ہے. میں گیا ہوں تو سمجھو میں ہی آ گیا ہوں. تو یہ کوئی ہے سچ، ہم اس میں یہ ڈفر نہیں کرتے. یہاں کنٹینیوٹی آف پالیسیز رہتی ہے. یہاں یہ نہیں ہوتا کہ میں ایک سڑک درمیان میں چھوڑ گیا ہوں تو جو نیا آئے گا وہ اپنی سڑک شروع کر دے گا تو وہ اسی کو آگے چلائے گا. جس طرح پچھلی ایگزیکٹو کے کچھ نامکمل کام تھے تو وہ اب ان کی ہم کمپلیشن کر رہے ہیں، اور آپ کے ہمارے کچھ نامکمل اگر رہ گئے تو وہ کریں گے. تو اس میں پرائیورٹی ہماری، میں نے آپ کو پہلے بتایا، وکلا فنڈ میں ہم چاہتے ہیں کہ مزید بہتری آئے. سولر کا ایشو ہے وہ ہم چاہ رہے ہیں کہ اس میں جتنی بہتری آ سکے. اور مسیلینیس ایسے ہمارے معاملات ہیں جن پہ ہم اپنی ایک لائبریری کا ہمارا بڑا میجر ایشو ہے، لیڈیز بار کا ایشو ہے. تو یہ ان کو ہم فوکس کر رہے ہیں کہ لیڈیز بار ہماری اچھی ہو، لیڈیز کی آئے روز جو ہے وہ تعداد بڑھ رہی ہے، اور ان کے لیے جو موجودہ ان کی بار ہے وہ ناکافی ہے. وہ جگہ بہت کنجسٹڈ قسم کی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ ان کو پراپرلی جو ہے وہ ان کے لیے رہنے کے بیٹھنے کی جگہ وہ نہیں ہے. تو اس کے لیے ہم جو ہماری ہائر اتھارٹیز ہیں ان کے پاس بھی جا رہے ہیں کہ لائبریری کی ایکسٹینشن اور لیڈیز بار اور سولر سسٹم، یہ مین فوکس ہم کر رہے ہیں ان تینوں پہ. اچھا جی، اب یہ لاسٹ میں ہے ایک اکنالجمنٹ کی ہم اگر بات کریں. آپ لوگ جس مقام پہ پہنچے ہیں یا آنے والے لوگ جس مقام پہ پہنچے ہوں گے ان میں سینئرز کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے. اس بار کے بڑے بگ نیمز جو ہیں وہ الحمدللہ انہوں نے سرو کیا ہے، تو ان کا آپ لوگوں کے ساتھ رابطہ اور وہ سکھانے کا عمل، یا جس طرح آپ پریزیڈنٹ ہیں وہ سیکرٹری جنرل ہیں، تو کیا وہ پوری طرح آپ لوگوں کو فوکس رکھے ہوئے ہوتے ہیں، سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں؟ آپ لوگوں کی ان کے ساتھ مشاورت بھی ہوتی ہے؟ اس میں جو اگر تو ہم بار کے معاملات کے حوالے سے کہیں تو وہ تو بالکل مشاورت ہوتی ہے، سینئر سے ہم رہنمائی لیتے ہیں، ہر معاملے میں رہنمائی لیتے ہیں. اب جہاں تک لیگل سائڈ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ سینئرز اتنے بزی ہوتے ہیں کہ شاید وہ اس لیول پہ خود سے کسی فردن سب کو توجہ نہیں دے سکتے. اب یہ جتنا جس کی طلب ہوگی وہ اس کے مطابق ان سے حاصل کر سکتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ چکوال بار اس معاملے میں بہت ہی مثالی بار ہے کہ ہمارا کوئی سینئر ایسا نہیں ہے جس کے پاس کوئی جونیئر جائے اور وہ اسے پراپر وہاں سے رہنمائی نہ ملے.
ہمارے مرحوم استاد محترم چودھری محمود اختر خان صاحب، میں ان کے چیمبر سے ہوں، تو وہ جب بھی ہم ان کے پاس جاتے تھے، یہ کوئی بھی جاتا تھا، تو بڑی ہی خوش دلی سے وہ اس کی رہنمائی کرتے تھے، اور گروپنگ سے ہٹ کے گروپنگ سے سارا ہٹ کے. ٹھیک اور پیار یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے لیے جتنی سینئرز ہیں، چاہے وہ اے سائڈ سے ہیں، بی سائڈ سے ہیں، ایک پاشا گروپ سے ہیں، زیدی گروپ سے ہیں، وہ سب ہمارے لیے قابل احترام ہوتے ہیں. اور جب بھی بار کو کوئی ایشو بنا ہے، جب بھی بار کا کوئی اجتماعی مسئلہ بنا ہے، تو اس میں بالکل سینئرز نے بڑی اس میں ہمدردی شفقت کی ہے، اور سر جوڑ کے ان معاملات کو حل کیا ہے. اچھا صدر صاحب، سیکرٹری جنرل صاحب، ایک تو آپ لوگوں کا ہم نے ٹائم لیا، آپ کی بڑی مہربانی. کچھ اچھی چیزیں جو ہیں وہ پہنچیں گی. کوئی ایسی بات جو میں پوچھنے سے رہ گیا اور آپ لوگوں کے ذہن میں ہو تو جناب فوراً ایک میں جو ہے آپ کے اس چینل کی توسط سے ماشاءاللہ آپ بہت زبردست کام کر رہے ہیں. ایک میسج اپنی ایگزیکٹو کی طرف سے کنوے کرنا چاہتا ہوں کہ جب تک ہم ایگزیکٹو میں موجود ہیں، کم از کم اپنی رسپانسبلٹی لے سکتے ہیں. اگر کسی بھی شخص کے ساتھ، کسی وکیل کی طرف سے، کسی اور اس پوری بار ایسوسی ایشن سے منسلک ملازم کی طرف سے، کسی کورٹ کے ملازم کی طرف سے کوئی زیادتی ہوتی ہے، منشیوں کا بھی نام لے لیں جی میں ان جو ریلیٹڈ ہیں ان کو وہ بالکل اس میں سائلین سے شامل. زیادہ رابطہ ان کا رہتا تو وہ ہم نے ایک نوٹس بورڈ پہ آویزاں کیا تھا کہ وہ ہمیں تحریری شکایت دیں، ہم اس کے خلاف کارروائی کریں گے، ان کی داد رسی کریں گے، اور کبھی بھی ان کو یہ فیل نہیں ہوگا کہ یہاں آ کے وہ بے جارو مددگار ہیں. آپ جی ریاض انجم صاحب، آپ کا انتہائی شکریہ جو آپ یہاں پر آئے اور وکلاء کے مسائل، لوگوں کے مسائل کو آپ لوگوں نے یہاں پر آ کر ہم لوگوں سے پوچھا. اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز یہ پروگرام جب نشر ہوگا تو انشاءاللہ العزیز ارباب اختیار تک بھی یہ بات جائے گی. ایک بات جو میں یہاں پہ کرنا چاہوں کہ وکلاء جو ہیں اس معاشرے میں جو رہ رہے ہیں، ہمیشہ انہوں نے ڈیموکریٹک پروسیس کی بات کی ہے، جی ہمیشہ قانون کی حکمرانی کی بات کی ہے. ہم جب آئے ایگزیکٹو میں، سب سے پہلے جو ہمارا نوٹس بورڈ پہ چسپاں ہوا وہ یہی ہوا کہ کسی وکیل کی طرف سے اگر کسی کو دل آزاری اس قسم کی ہوتی ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید اس کو کمپنسیٹ نہیں ہو سکتا، تو وہ ہم سے رجوع کر سکتا ہے. چاہے کوئی عدالتی اہلکار ہے، چاہے کوئی منشی ہے، چاہے کوئی بھی شخص ہے جس کا تعلق عدالت کے کسی بھی محکمے سے ہے، وہ یہ سمجھتا ہے اگر وہ شخص کے اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور کوئی کمپنسیشن اس طرح نہیں ہو رہی کہ جس طرح ہونی چاہیے، تو وہ صدر اور سیکرٹری سے بلا جھجک مل سکتا ہے. اور اس کو انشاءاللہ العزیز ہمارے ساتھ لوگوں نے رابطہ بھی کیا، اور جو لوگ یہ سن رہے ہیں وہ اس چیز کو وٹنس ہیں کہ ہم لوگوں نے جن لوگوں سے ہم سے رابطہ کیا تو ہم نے ان کے مسائل کا حل بھی کیا. تو انشاءاللہ العزیز فیوچر میں بھی صدر صاحب بھی، سیکرٹری بھی، اور ہماری پوری جو کیبنٹ ہے وہ انشاءاللہ وکلاء کی ویلفیئر کے لیے، وکلاء کے مسائل کے لیے، عام لوگوں کے مسائل کے لیے، جو عدالت سے کنیکٹڈ مسائل ہیں، ان سب تمام مسائل کے لیے حاضر ہے. جی ناظرین، بہت اچھا لگا یہاں پر قانون کی عملداری کی بات ہوئی، اور جو ایک بڑا فگر ہیں جو کہ وکلا کے بھی باس ہیں اور بینچ کے بھی باس ہیں، وہ جو ہوتے ہیں سائلین جن کو ہم کہتے ہیں، ایکچوئل وہی باس ہیں. تو ان کی ویلفیئر کے حوالے سے بھی، ان کی جو ہے تھوڑی سی سہولت کے حوالے سے بھی باتیں ہوئیں. ہم عمیر صاحب انشاءاللہ یہ جو ہے نا یہ سلسلہ جاری رکھیں گے. اور جو پاکستان ہے وہ بھی ایک کالے کوٹ والے نے بنایا تھا، اور ہم نے جو اپنی زندگی میں دیکھا ہے وہ بھی اس کالے کوٹ کی کوششوں سے کچھ معاملات جو ہیں وہ ٹریک پہ آتے ہیں، اور جب ڈی ٹریک ہوتے ہیں تو یہی لوگ سب سے آگے ہوتے ہیں، قربانیاں دے رہے ہوتے ہیں. آپ لوگوں نے بھی تحریکیں دیکھی ہوگی. تو ہم امید رکھتے ہیں کہ چھوٹی بڑی جو کمیاں کوتاہیاں وہ چلتی رہتی ہیں، لیکن اوور آل الحمدللہ چکوال بار ایسوسی ایشن اور ان لوگوں کے سابق نمائندگان ہیں، اور یہ جو موجودہ ہے اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں صدر صاحب کے ساتھ اور سیکرٹری جنرل صاحب کے ساتھ، یہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنا جو پازیٹیو رول ہے سوسائٹی کے لیے وہ ادا کرتے رہیں گے. اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے.